السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات بہنوں، ترجمہ القرآن الکریم اور اس کی تفسیر، سبق نمبر ہے 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سب تعریف اللہ تعالی ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب، جو پالنے والا ہے، العالمین، سارے جہانوں کا، الرحمن، بہت مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک، بادشاہ ہے، مالک ہے، یوم الدین، روز جزا کا۔ الحمدللہ یعنی تمام حمد کی قسمیں صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص ہیں، جیسا کہ ایک ضعیف سند کے ساتھ حدیث کے اندر اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، تمام بادشاہتیں تیرے ہی لیے ہیں، وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ، تمام بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، إِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام امور تیری ہی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ مسند احمد، یہ روایت ضعیف ہے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے والے راوی مجہول ہیں۔ تو الحمد، تمام قسم کی تعریفات اور حمد کی تمام قسمیں صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، عالمین، عالم کی جمع ہے۔ اللہ تعالی کے سوا ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کا اللہ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں۔ عالم یعنی جہان، آسمان، سمندر، خشکی کی تمام مخلوقات کی تمام انواع و اقسام، یہ مختلف عالم ہیں۔ اسی طرح ایک زمانے اور ایک نسل کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ مفسرین نے کہا کہ عالم کا لفظ انسانوں، جنوں، فرشتوں اور شیطانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو عقل رکھنے والی مخلوق ہے، حیوانوں کے لیے عالم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ عالم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں روح موجود ہو۔ اور اسی طرح بعض نے کہا کہ مخلوقات میں سے ہر قسم ایک عالم ہے۔ اور اسی طرح بعض نے کہا
اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ سب عالم ہے، یعنی جہان ہے۔ اسے عالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عالم کے پیدا کرنے والے اور اس کے بنانے والے کے وجود اور اس کی وحدانیت کی دلیل اور علامت ہے۔ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم آیا تو یہ ترغیب کے باب میں ہے، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے یقیناً میں بڑا بخشنے والا ہوں۔ ہم میں سے بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا درد دینے والا عذاب ہے۔ تو صرف اس بات کی خوش فہمی میں نہ رہا کریں اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ جہاں اللہ بخشش کرنے والا ہے وہیں اللہ کا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، لو يعلم المؤمن ما عند الله عز وجل من العقوبة ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته احد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں صحیح علم ہو تو کوئی بھی اس کی جنت کی خواہش نہ کرے، اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کے بارے میں علم ہو تو کوئی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین کا عذاب اتنا دردناک ہے کہ بندہ بس فقط اتنا کہے گا یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے، اور اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اگر کافر کو بھی اللہ کی رحمت کے بارے میں علم ہو تو کافر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ بڑا مہربان بھی ہے، نہایت رحم والا بھی ہے، وہیں پر ساتھ بڑے دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت بیان کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، پارہ نمبر 21 سورہ الف لام میم السجدہ۔ مومنوں کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور مومن اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ خوف کس بات کا؟ اللہ کی جہنم کا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہ کے عذاب کا خوف اور اللہ کی جنت کی امید۔ اسی طرح مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا مالک۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العالمین باقی دنوں کا مالک نہیں ہے، وہ باقی دنوں کا بھی مالک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مالک یوم الدین کی تفسیر میں کہ اس دن اللہ کی بادشاہت میں اس کے سوا اور کوئی صاحب اختیار نہیں ہوگا۔ جس طرح دنیا میں یہ مجازن بادشاہ تھے، دنیا میں مجازن بہت سارے بادشاہ، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی نہیں ہوگا، مجازن بھی کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ یوم الدین سے مراد، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا دن، یعنی قیامت کا دن، جس دن وہ تمام اعمال کا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، اچھے کا بھی برے کا بھی۔ حقیقی بادشاہ فقط اللہ رب العالمین ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، اخنع الاسماء عند اللہ رجل تسمى بملک الاملاک، صحیح بخاری حدیث نمبر 6206۔ بدترین نام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو شہنشاہ کہلائے، جیسے شہنشاہ، عالم پناہ، اس طرح کے جملے۔ تو اللہ کے ہاں بدترین نام یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو شہنشاہ کہلائے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی حقیقی بادشاہ نہیں ہے۔ اور بخاری مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یقبض اللہ الارض ویطوی السماء بیمینہ ثم یقول انا الملک این ملوک الارض این الجبارون این المتکبرون، صحیح بخاری حدیث نمبر 6519، صحیح مسلم حدیث نمبر 2787۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین، اللہ تعالی زمین کو پکڑ لے گا اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا، پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا، انا الملک، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ، این ملوک الارض، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اور پھر فرمائے گا اللہ رب العالمین، این الجبارون، کہاں ہے سرکش، این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے۔ آج دنیا میں جس کو حکومت ملتی ہے وہ سرکش بھی بن جاتا ہے، وہ تکبر کرنے والا بھی بن جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے انا الملک، اللہ رب العالمین فرمائیں گے میں ہوں بادشاہ، این ملوک الارض، کہاں ہے دنیا کے یہ بادشاہ۔ اور قرآن پاک میں ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، للہ الواحد القہار، اللہ کی جو اکیلا ہے اور غالب ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، مالک ہے روز جزا کا، بدلے کا دن۔ اس دنیا میں جو کیا اس کا بدلہ ملے گا، نماز پڑھی نماز کا بدلہ ملے گا، مسجد آئے نماز ادا کی بدلہ ملے گا، مسجد نہیں آئے سینما گئے فلم دیکھی، اس کیے کا آخرت میں بدلہ ملے گا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ روایت سندن ضعیف ہے، ان شداد ابن اوس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، آپ علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ روایت سندن ضعیف ہے، لیکن پیارے بھائیوں اور بہنوں، بات 100% درست ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جس نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ روزہ دیکھا نہ حج دیکھا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ اندھیرا دیکھا نہ اجالا دیکھا، بس مال جمع کرتے آیا اور کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، بہترین گاڑیاں رکھ لی۔ جیسے آج ہم دنیا والے بھی کہتے ہیں، بڑا مکان، بڑی کوٹھی، بڑا بنگلہ، بڑی گاڑی، بڑا بینک بیلنس، ہم کہتے ہیں لوگوں کتنا خوش قسمت ہے۔ یہ عقل مند نہیں ہے، یہ خوش قسمتی نہیں ہے۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ بندہ اپنا محاسبہ خود کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔
یہاں جو بوئیں گے آخرت میں وہ کاٹیں گے. یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ حج کر رہے ہیں، یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ ہم یہاں فصل بو رہے ہیں، فصل کاشت کر رہے ہیں. قیامت کے دن یہ فصل پک کر تیار ہوگی. اور اگر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار لی، بدلے میں جنت، اللہ اکبر، موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت حوریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، جو من میں آیا وہ آپ کو ملے گا. اور اگر یہاں اس دنیا کی زندگی میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر کے زندگی گزاری تو کل قیامت کے دن بدلے میں جہنم. امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنا حساب خود کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے. اپنا وزن کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے. اور قیامت کے دن یہاں تو ڈنڈی مار لیتے ہیں، دو نمبری دو رنگی کر لیتے ہیں. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس روز تمہاری پیشی ہوگی اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.